الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام أنا رحمة مهداة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، ربیع الاول کا مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے ہمارے تمام جو بیانات ہیں اور تعلیمات ہیں اس کا رخ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اللہ پاک کو محبوب ہے، اور ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہا ہو وہ بھی اللہ جل شانہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور اللہ پاک نے یہ حقیقت اس عنوان سے بتائی ہے کہ انسان کو صحیح باتیں سمجھ کر وجد آ جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیں اگر تم اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگے ہیں، تمہارے ساتھ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے. اس وجہ سے جو تقاضا ہے قرآن پاک میں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ جل شانہ کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے. یعنی شدید محبت لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے، یہ ایمان کی علامت ہے. تو اللہ جل شانہ کے ساتھ شدید محبت جو ہونی چاہیے وہ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ پاک نے طریقہ بتا دیا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لو تو تمہیں اللہ پاک اپنا محبوب بنا لے گا. بس اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ لازم ملزوم ہو گئے. یعنی اللہ کی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. تو اب جس کو اللہ جل شانہ کی محبت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے، وہ یعنی الہی طریقے پر کوئی یعنی اللہ جل شانہ کی محبت کے ذریعے سے اس کو یہ نسبت حاصل ہو رہی ہے. اور جو آپ سے ان کی محبت کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو پالے تو یہ نبوی طریقہ ہے. بزرگوں میں ہم دیکھتے ہیں مختلف شانیں ہوتی ہیں، کسی پر ایک رخ غالب ہوتا ہے، کسی پر دوسرا رخ غالب ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا باقاعدہ بدعوت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی طرف سے تھی. قرآن پاک میں اس کے بارے میں صاف واضح ارشاد ہے کہ نہیں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ مگر جو اس کو وحی کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ طریقہ جو یہ چیز بتا دی محبت کی بات کہ تمہارا محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور ایک روایت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا جب تک تو مجھے اپنے آپ سے زیادہ پیارا نہ سمجھے اس وقت تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب ذرا غور فرمائیں، بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت معمور ہے، ماجور ہے. اس وجہ سے
جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوت دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتا ہے، یہ ساری کی ساری مطلوب باتیں ہیں. ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ صرف ربیع الاول میں یہ باتیں کریں. ربیع الاول تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پیک ہو سکتا ہے، کیونکہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آنا فطری بات ہے. یعنی ہر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یاد آ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ ہے. ہمارے علاقوں میں اس کو 12 وفات کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی وفات کی بات کرتے ہیں لوگ. یہاں پر عید میلاد النبی بتاتے ہیں. دونوں باتیں اپنی اصل سے ہٹی ہوئی ہیں، دونوں باتیں اپنی اصل سے ہٹی ہوئی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ نہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے ہیں، نہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. یہ ایک تاریخی غلطی ہے. محققین نے اس بات کے اوپر تحقیق کر لیا، اور آج کل یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بیک کیلکولیشنز آج کل مشکل نہیں ہے. آپ 1000 سال پہلے کی 2000 سال 15,000 سال پہلے کی بیک کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو کون سا دن تھا. تو یہ بات ثابت ہے حدیث کے شریف کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں اور ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں. اور یہ بھی ثابت ہے حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا سے تشریف لے گئے اور ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے. یہ دونوں باتیں ثابت ہیں. اب جب یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیر ربیع الاول میں کب کب آتا تھا، کون سی تاریخ کو آتا تھا، اس کا حساب کیا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، یہ بھی ہے بات. یعنی یہ کوئی یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. حدیث شریف سے کون سی چیز ثابت ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ثابت ہے، پیر کا دن ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا پتہ ہے. تو یہ 3 چیزیں تو حدیث شریف سے ثابت ہوئی، اور تاریخ ثابت نہیں ہے حدیث شریف سے، تو تاریخ معلوم کی جا سکتی ہے. اب تاریخ ثابت نہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت اور بصیرت کی بات جو نظر آتی وہ یہ ہے کہ یہ دن منانے کا کوئی اس وقت وہ نہیں تھا. اگر یہ منایا جاتا تو مجھے بتاؤ کیا تاریخ چھپی رہ سکتی تھی؟ پھر تو یہ تاریخ نمایاں طور پر حدیث شریف میں موجود ہوتی. جیسے پیر کا دن موجود ہے، ربیع الاول کا مہینہ موجود ہے، تو یہ ڈاکومنٹیشن تو ان دن ہوتی. اس وجہ سے یہ بات تو اس میں چھپی نہیں رہ سکی. لیکن جو دن منانے والی بات ہے، کوئی دن منایا نہیں جاتا تھا صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، لہذا تاریخ چھپی رہ گئی. اب جس نے 12 وفات کا کہا ہے تو انہوں نے 12 ربیع الاول کو سمجھا ہے، اور جن نے عید میلاد النبی کو 12ویں تاریخ کو سمجھا ہے انہوں نے اس کو اس لحاظ سے سمجھا ہے. حالانکہ بیک کیلکولیشن کر کے پتہ چل گیا کہ 8 یا 9 ربیع الاول یہ ولادت کی تاریخ ہے. 8 یا 9 ربیع الاول یہ ولادت کی، اور 1 کم اور 2 یہ جو ہے نا یہ یکم یا 2 یہ جو ہے نا یہ وفات کی تاریخ ہے. اور اس کو بیک کیلکولیشن سے اس طرح کی حدیث شریف میں جو آپ سے ہم کی بیماری اور پھر اس کے بعد جتنے دنوں کے بعد وفات ہونا یہ چیز لکھی گئی ہے، اس سے پتہ چلا کہ یکم یا 2 ربیع الاول کی تاریخ بنتی ہے، کیونکہ پیر کا دن اسی وقت بنتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ لوگوں نے اپنے اپنے اندازے سے مطابق چیزیں وہ کی ہے، حالانکہ اس کے ساتھ کوئی حقیقت وابستہ نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کہ شاید اللہ پاک نے تاریخ کو چھپایا اس لیے کہ اس دن کو منوانا تھا نہیں، یعنی اللہ پاک کے منشا کے مطابق نہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو روزانہ تذکرہ ہونا چاہیے. جب فرمایا گیا قرآن پاک میں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا، تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ورفعنا لک ذکرک؟ تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ کیا ہے ظاہر ہے وہ جاننا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا تھا وہ. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں تیرا نام لیا جائے گا وہاں میرا نام لیا جائے گا،
اور چونکہ اللہ پاک کے نام تو کثرت کے ساتھ لیے جانے کا حکم ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو جہاں ایک چیز ثابت ہو گئی تو اس دوسری چیز کی وجہ سے دوسری چیز بھی ثابت ہو گئی، اور وہ کیا ہے کہ آپ سب کا نام بھی کثرت کے ساتھ لیا جانے لگے. جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں اللہ کے رسول کا نام لینا چاہیے، یا جس کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے اس کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. بالکل یہ چیزیں آپس میں بالکل باہم مربوط ہے. تو جب اس قسم کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتاؤ کوئی دن خاص کرنا ضروری ہوگا؟ اس کے لیے کوئی دن خاص کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم صرف اس دن کریں گے اور باقی دن چھٹی. یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہم اس طریقے کو پسند نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں سارے عمر ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. یہ ہے بنیادی بات. اس وجہ سے ہمارے ہاں کوئی خاص دن منانے والی بات نظر نہیں آئے گی. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ہم گئے، چونکہ حضرت وہاں تھے پشاور میں تو ہم ادھر تھے، تو جس دن چھٹی ہوتی تھی تو موقع ملتا تھا کہ ہم بھاگ کے وہاں چلے جائیں. تو ربیع الاول کی چھٹی بھی ملا کرتی تھی، پہلے 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوتی تھی. تو چھٹی ہو گئی تھی تو ہم ادھر چلے گئے تو حضرت بات فرما رہے تھے. تو حضرت نے باتوں میں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت کے گوٹی میں بالکل ہوتی شامل تھی، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی حضرت کو. تو حضرت نے فرمایا ہم دن نہیں مناتے، لیکن ان دنوں خود ہی میلاد بن جاتے ہیں. خود ہی ظاہر ہے وہ ایسا بن جاتے ہیں کہ وہ جان جس سے محبت ٹپکتی. اور بات بالکل صحیح ہے. لہذا ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا محسوس ہونا ان دنوں زیادہ، یہ تو فطری بات ہے. اس کی وجہ کہ ظاہر ہے عام لوگ بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور تذکرہ کسی رخ سے بھی ہو تو یاد تو آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد آئیں گے تو درود شریف بھی یاد آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تازہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہوگا. تو یہ باتیں بالکل صاف بات ہے. لہذا اس کے اندر تو کوئی بخل نہیں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو. یہ میں نہیں مناتے کا مطلب یہ نہیں لے سکتا کہ اس دن ذکر نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں، یہ میں نہیں کہتا. کیونکہ میں کہتا ہوں نہ صرف اس دن کر لو بلکہ باقی دن بھی کرو. ہمارا جو طریقہ وہ کیا ہے، اب صرف اس دن نہ کرو باقی دن بھی کرو. سنت طریقہ اپناؤ، سنت سے دور نہ بھاگو، اپنے نفس کے خواہشات کے پیچھے نہ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے دکھاؤ. یہ ہے کمال محبت. یہ کیا ہے کہ آج ایک نئی بات بنا دی، گھوڑے نکل رہے ہیں کسی وقت جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ جھنڈے بن رہے ہیں کسی وقت، کیا کہ دوسرے سال کوئی اور طریقہ بن رہا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اپنی مرضی اپنی نفس کے مطابق جو مرضی چاہو کرو. نہیں، ہمارے پاس ایک ہی حکم موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چلوں، جس پر میرے صحابہ چلے. اور وہ ایک ہی چیز ہے، جس پر میں چلاؤں، جس پر میرے صحابہ چلے. لہٰذا ہمارے پاس ماڈل موجود ہے، ہمارے پاس نمونہ موجود ہے، ہم اپنی مرضی کیوں کریں؟ کسی نے پوچھا کہ جنازے کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے؟ میں نے کہا صحابہ کو دیکھو، صحابہ کیسے چلتے تھے. ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ کوئی نئی بات نکالیں؟ صحابہ جس طریقے سے چلتے جنازے کے ساتھ تم بھی ذرا چلو. روایات میں غور کیا تو پتہ چلا صحابہ خاموش چلتے تھے جنازے کے ساتھ، فکر کرتے تھے کہ یہ دن ہمارے اوپر بھی آنے والی ہے. جنازے کو موت کے استحضار کا مطلب لیتے تھے، لہذا گپ شپ آپس میں نہیں لگاتے تھے، شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، آرام کے ساتھ نیچے نگاہ اور جا رہے تھے میت کے ساتھ. کیوں؟ ایک عبرت کا نمونہ ہوتا تھا. اب ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. لوگ اس طرح کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے جاتے لطیفے سناتے ایک دوسرے کو. کیا لطیفوں کا موقع ہے؟ سیاست پہ بحث کرتے ہیں، فلاں بیک بائٹنگ کرتے ہیں، ہاں جی، اور ساتھ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ذکر بھی کرتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہماری مرضی ہے ہی نہیں،
دین ہمارے مرضی سے نہیں بنا، دین تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا ہے. یہ تو اوامر و نواہی سے بنا ہے. اوامر و نواہی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس چیز کا حکم ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے، یہ اوامر و نواہی ہے. اوامر و نواہی کا دوسرا نام شریعت ہے. اوامر و نواہی کا دوسرا نام شریعت ہے. لہذا شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ عین دینداری ہے، اور شریعت کے خلاف زندگی گزارنا یہ عین بے دینی ہے. اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ اتباع ہوا کہلاتا ہے. قرآن پاک میں موجود ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا جن لوگوں نے اپنے خواہشات نفس کو معبود بنایا، اپنا معبود بنایا؟ یہ ان کے اس طرح خیال رکھتے جس طرح معبود کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ ہر وقت ہمیں اللہ کا حکم بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے اور نفس کا تقاضا بھی سامنے ہوتا ہے. دونوں باتوں میں کوئی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو لے لوں یا نفس کی اتباع کو لے لوں. یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ان دونوں باتوں میں سلیکشن ہماری مرضی ہوتی ہے، اور اس مرضی کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. لہذا اگر ہم نے اللہ کی بات کو لے لیا تو دیندار کہلائیں گے، اور اگر نفس کی بات کو لے لیا تو بے دین کہلائیں گے. بس یہ بالکل صاف صاف بات ہے. اب دینداری کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کیسے ہم اللہ کی بات کو مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود تو مطلب جو ہے نا وہ تیرے سامنے نہیں موجود ہوں گے کہ وہ فرمائیں گے کہ تم یہ کرو. نہیں، اللہ پاک نے ایک نظام ہدایت بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچی ہے، اور وہ قرآن و سنت ہے. قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے ہمیں ساری بات سمجھا دی. اور پھر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے وحی کے مطابق یہ فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے بن گئے تھے، نصارہ میں 72 بن گئے تھے، میری امت میں انقریب 73 بن جائیں گے. صحابہ کرام، اور فرمایا نجات صرف ایک کو ہوگی. صحابہ کرام گھبرا گئے، پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانیں گے نجات والے فرقے کو؟ آپ سے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں، جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہ طریقہ ہے. جس پر میں چل رہا ہوں، جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں. اب ہمارے پاس 3 نوٹس آ گئے. ایک ہے قرآن کی بات، ایک ہے سنت کی بات، ایک ہے صحابہ کی تشریح. ان تینوں کو ہم کیسے آپس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ قرآن کی تشریح سنت ہے، اور سنت کی تشریح طریقے صحابہ ہے. قرآن کی تشریح سنت ہے. قرآن ہمیں اپنے طرف سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن عربی میں ہے، لیکن صرف عربی والے قرآن کو نہیں جان سکتے، بلکہ جو سنت کا علم رکھتے ساتھ وہ قرآن کو جان سکتے. کیونکہ قرآن کے بارے میں صاف واضح طور پر حدیث شریف موجود ہے کہ جس نے قرآن کو اپنی رائے سے اس کی تشریح کر لی، چاہے صحیح بھی ہو پھر بھی غلطی کی، چاہے صحیح بھی کی پھر بھی غلطی کی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا کیمسٹ کا دکان ہے، اس کے ساتھ دوائیاں بہت ساری پڑی ہوئی ہیں، ہر قسم کی دوائی موجود ہے. اگر وہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ نہیں کیا اور اپنے مرضی سے کوئی دوائی چن کے اس نے استعمال کر لی اور صحیح دوائی استعمال کر لی، پھر بھی اس نے غلطی کی. کیوں غلطی کی؟ آئندہ کسی وقت غلط دوائی بھی چن سکتا ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی، تو اب جس طریقے سے کیمسٹ کا یہ فیصلہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا، اسی طریقے سے قرآن کی وہ تشریح جو سنت کے تشریح سے مختلف ہو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کے اوپر ہم نہیں چل سکتے. چلیں گے تو کس چیز پر چلیں گے؟ قرآن کی اس تشریح پر جو سنت کے مطابق ہو. کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ مجمل ہے ہمارے لیے، یعنی ہم لوگ اس کی پوری تشریح نہیں جانتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مفصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ساری باتیں کھلی ہوئی تھی، حتیٰ کہ بعض باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھانی تھی اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام بھیجتے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھاتے. ابھی گزرے ورفعنا لک ذکرک کے بارے میں بات ہوئی ہے، جس کی تشریح جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن کی تشریح سنت کے مطابق ہو
وہ مقبول ہے، اور جو سنت کی تشریح صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو وہ مقبول ہے۔ ہم سنت کی تشریح اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جیسے قرآن کی تشریح جب ہم کرتے ہیں اس میں بہت سارے علوم ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، مثلا ایک علم اس وقت کی عربی کا جاننا۔ آج کل کے دور کی عربی اور اس دور کی عربی ایک جیسی؟ بہت فرق ہے، اور ہر زبان میں فرق ہوتا ہے، یہ کوئی صرف عربی میں نہیں ہے۔ وزیرستان کے حضرات ادھر موجود ہیں، ان کے پشتو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ظاہر کیا وہ پشتو نہیں بول رہے ہیں، پشتو بول رہے ہیں، لیکن ان کی اپنے پشتو ہے، ہماری اپنے پشتو ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح بہت سارے پنجابی لوگ جو ہے نا وہ ایک علاقے کے پنجابی دوسرے علاقے کے پنجابی نہیں سمجھ پاتے، اس کی وجہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے محاورے ہیں، ان کے اپنے اپنے استعارے ہیں، ان کے اپنے اپنے کنایات ہیں، ان کے اپنے اپنے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح عربی میں بھی ہے، تو عربی جو ہے اس دور کی عربی اس کو باقاعدہ جاہلی اشعار کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے، یا حدیث شریفہ کے الفاظ میں محفوظ رکھے گئے۔ اس دور کے اندر عربی کی جو تشریح تھی وہ آج وہ چاہیے ہوگی، تبھی ہمیں معلوم ہوگا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ لفظ متاع آیا ہوا ہے قرآن پاک میں، متاع قلیل۔ اب متاع کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن کیوں پتا ہے؟ اس پر لوگوں نے محنتیں کی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو ایک صاحب جو کہ ظاہر یعنی اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لغت کے ماہر تھے، اور وہ جاننا چاہتے کہ متاع کس چیز کو کہتے ہیں، تو باقاعدہ عرب علاقوں میں پھرتے تھے کہ متاع کا صحیح معنی معلوم ہو جائے، اور پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے پہ چلتے چلتے ایک بچی نے آواز لگائی کہ کتا میرا متاع لے گیا، اپنی والدہ کو کہا کتا میرا متاع لے گیا۔ اب ان کے کان کھڑے ہو گئے، اس کے پیچھے تو چل رہے تھے، وہ فوراً واپس آیا، بچی سے کہا کیا لے گیا؟ کہتے متاع لے گیا۔ متاع کون سی چیز ہے؟ تو اس نے وہ جو گھاس سے بنا ہوتا ہے نا، جس سے برتن کو صاف کرتے ہیں، اس کو امشوڑا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں مانجا، ہاں مانجا۔ تو یہ مانجا جو ہے یہ گھاس سے بنا ہوا، یہ اس کو متاع کہتے تھے۔ اب یہ ایسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو اس کو قرآن میں اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ایسی چیز جو بالکل بے قیمت ہو، اس کو متاع قلیل، یعنی متاع بھی ہے اور وہ بھی قلیل۔ ہاں جی، تو دنیا ایسی ہے، بس ضرورت پوری کر لو گرا دو، یہی مطلب جو ہے متاع کا مطلب اس طرح ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ چیز ان کو نہ معلوم ہوتی، ہم تک نہ پہنچتی، تو ہم متاع کا معنی کیا کرتے؟ ہاں جی، تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس دور کی عربی کو محفوظ رکھنے سے ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے، ورنہ ہمیں سمجھ میں نہ آتی۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جاننے کی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننے کے لیے صحابہ کرام کی تشریحات کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک موقع پہ فرمایا، خوارج کی وجہ سے، خوارج اپنی مرضی سے تشریح کرتے تھے قرآن کی، یہ پہلا گمراہ فرقہ تھا جو کہ قرآن میں اپنے مرضی کی تشریح کرتا تھا۔ تفسیر بالرائے کے قائل جو ہے نا وہ خوارج تھے، جو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ بچائے، ان کے انجام سے، بہت خراب انجام سے دوچار ہو گئے۔ تو یہ جو خوارج تھے یہ اپنے مرضی، اپنی منمانی کیا کرتے تھے۔ تو علی کرم اللہ وجہہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان کے پاس، ان سے بات کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی نصیحت فرمائی کہ آپ ان کے ساتھ قرآن پہ بات نہ کرے، اس میں تو وہ اپنی منمانی کریں گے، آپ ان کے ساتھ حدیث کی زبان میں بات کرے جس میں وہ منمانی نہیں کر سکتے۔ پھر ایک موقع پہ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کہاں اترا ہے، کس طرح اترا ہے، کس پر اترا ہے، کیسے اترا ہے، کس معنی کے لیے اترا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ اور پھر ایک دفعہ قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر خوارج سے کہا، ان کے سامنے کہا یا مصحف کلم الناس، یا مصحف کلم الناس، اے قرآن لوگوں سے بات کر، لوگوں سے بات کر۔ تو خوارج ہنسنے لگے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا تمہاری تو بات کر رہا ہوں،
تم سمجھتے قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو قرآن تم سے بات کرے نا. پھر قرآن تم سے بات نہیں کرے گا, قرآن والا تم سے بات کرے گا, قرآن تمہیں سمجھائے گا. تو یہ جو ہے نا, یہ والی بات میں آپ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت کے لیے ہمارے لیے بڑا ہی معیار ہے, کیونکہ اس وقت اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے قرآن کی منمانی تشریح کرتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل, اور پھر بڑے بڑے لوگوں پر طنز کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی خلاف باتیں بناتے ہیں. تو آج کل کے دور کے خوارج بھی اس طرح کرتے ہیں, لیکن خوارج کا نمونہ اللہ پاک نے صحابہ کے دور میں بھیج دیا کہ خوارج اس کو کہتے ہیں, اور اگر کوئی خوارج کے راستے پہ چلتے تو ان کا انجام یہ ہوتا ہے. تو بہرحال میں عرض کروں گا کہ ہم لوگ اللہ جل شانہ کی بات کو مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, جس کو ہم صحابہ کرام سے سیکھیں گے. بس یہ 3 باتیں ہمیں یاد رہنا چاہیے. اللہ کی بات مانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, اور صحابہ کے تشریح کے ساتھ. صحابہ اس کو سمجھائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. بس اگر ہمیں یہ معلوم ہو گیا, کیوں, وجہ کیا ہے, صحابہ میں ہر قسم کے طبقے موجود تھے. صحابہ میں مالدار لوگ تھے, غریب لوگ تھے, ہوشیار لوگ تھے, سادہ لوگ تھے, دیہاتی لوگ تھے, شہری لوگ تھے, کالے لوگ تھے, گورے لوگ تھے, حاجی عورتیں تھی, مرد تھے, یہ سارے صحابہ کرام میں موجود تھے. اور دین سب کو سکھایا گیا, دین سب کو سکھایا گیا. لہذا جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا وہی اس جیسے لوگوں کے لیے معیار بن گیا. مثال کے شہری لوگوں کے لیے شہری صحابہ کا طریقہ معیار بن گیا, دیہاتی لوگوں کے لیے دیہاتی صحابہ کا طریقہ معیار بن گیا, مالدار لوگ کے لیے مالدار صحابہ کا طریقہ معیار بن گیا, غریب لوگ کے لیے غریب صحابہ کا طریقہ معیار بن گیا. یعنی اب ہر شخص کے لیے اپنا معیار موجود ہے, ہر شخص کے لیے اپنا معیار موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی گویا کہ اس ذریعے سے جیسے فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت مبعوث کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تشریح کے لیے صحابہ کرام کے جماعت کو یعنی مبعوث فرمایا گیا تھا, اور اس کا ایک مقصد تھا, اور مقصد یہ تھا کہ دین کی تفصیل سامنے آ جائے. دین کا پہلا اجمال قرآن ہے, کیونکہ قرآن کے اندر اشارات ہیں, تفصیلات نہیں ہیں. بہت کم تفصیلات قرآن میں پائی جاتی ہیں. ان تفصیلات اس اجمال کی تشریح سنت میں ہے, اور پھر ان سنتوں کی تشریح صحابہ کی زندگی میں. تو گویا کہ 3 چیزیں باہم ایسے مربوط ہیں کہ اگر ان کو کوئی ساتھ لے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اب میں ذرا موٹی سی بات عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. گویا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ صحابہ کا طریقہ جو ہے ہر قسم کے شخص کے لیے اس قسم کے صحابی کا طریقہ معیار ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, اصحابی کا نجوم بے اقتدیتم اہتدیتم, جن کے بھی اقتدا کرو گے ہدایت پالو گے. گویا کہ ہر صحابی ہر گروپ کے لیے نمائندہ ہے, اس جیسے حالات کے گروپ کے لیے نمائندہ ہے. اب اس کا گروپ اس کے پیچھے جائے گا تو ظاہر وہ کامیاب ہوگا. علماء صحابہ جو ہیں علماء کے لیے نمونہ ہے, اور عوام صحابہ عوام کے لیے نمونہ ہے. عوام صحابہ نے کیسے علماء صحابہ سے حاصل کیا, یہ عوام کے لیے نمونے کہ کیسے اپنے علماء سے حاصل کرو. ساری چیزیں نمونے موجود ہیں. تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ جو ہے مطلب اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں, رکاوٹیں کون سی ہے, سبحان اللہ, وہ ہمارے نفس ہمارا رکاوٹ ہے. ہمارا جو نفس ہے یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا, یعنی جیسے اللہ پاک کو حکم ماننا چاہیے تھا اس طرح نفس کی بات مانتے ہیں. اور نفس ہر شخص کے ساتھ ہے, چونکہ نفس ہر شخص کے ساتھ ہے, ہر شخص خطرے میں. ہر شخص کا قرآن اور سنت کے اور صحابہ کی تشریح کے مقابلے اپنی کوئی بات ہے,
جس کو ہم بے شک رواج کہہ دیں، جس کو بے شک ہم کہیں میرے خیال میں. آج کل یہ بہت ساری یہ باتیں بہت ہے، میرے خیال میں یہ چیز ایسا ہے. بھئی میرے خیال کی کیا وقت ہے؟ میرے خیال کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. میرے خیال کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے. سپورٹ جن کو حاصل ہے وہ کن کو حاصل ہے؟ وہ قرآن، حدیث، طریقے صحابہ، اس کو سپورٹ حاصل ہے. جب یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ مطلب ظاہر ہے کہ ہماری چیز کو کوئی حاصل نہیں ہے، تو اس سے نکلنا لازمی ہو گیا اور اس معیار تک پہنچنا لازمی ہو گیا. تو اس معیار تک پہنچنے کے لیے ہمیں رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر میں لاہور جا رہا ہوں، سیلاب آ گیا، اب راستہ بند ہو گیا، کیا کروں گا؟ پہنچنا ضروری ہے لیکن راستہ بند ہے. پھر میں سوچوں گا اپنا گوگل میں دیکھوں گا کہ کوئی اور راستہ ہے لاہور تک جانے کا، بے شک تھوڑا لمبا ہو لیکن ہے یا نہیں ہے، مل گیا اسی راستے پہ چلے جاؤں گا. نہیں تو پھر چاہے کشتی میں بیٹھ جاؤں، چاہے ہوائی جہاز سے چلے جاؤں، چاہے کسی اور لیکن بہرحال میں نے جانا اگر ہے تو راستوں کو رکاوٹوں کو تو دور کرنا پڑے گا. تو یہ جو راستے کے رکاوٹوں کو دور کرنا ہے یہ سیر اللہ کہلاتا ہے. جتنے بھی رکاوٹوں کو دور کرنے کے راستے ہیں وہ سارے کے سارے سیر اللہ کہلاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو ان رکاوٹوں سے محفوظ کر لینا، اپنے آپ کو ایسا محفوظ کر لینا کہ نفس جو بھی بات کرے آپ کے اندر اتنی قوت موجود ہو کہ نفس کی بات نہ مانے اور اللہ کی بات مانے. ابتدا میں تو ایسے ہی ہوگا لیکن جب آپ چلیں گے پھر کیا ہوگا؟ نفس کے نہیں چھوڑ دے گا، دوسرے خلاف بات کرنا ہی چھوڑ دے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ پاک نے ایک لچک رکھی ہے اور وہ لچک یہ ہے کہ آپ اس کی بات مانیں تو یہ مزید منواتا جائے گا، پھر یہ شیئر ہوتا جائے گا، پھر اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، اس پر مطمئن نہیں ہوگا، اگلی دفعہ کچھ اور مانگے گا. شیطان کا پورا نظام اسی پر مبنی ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ کوئی چیز وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قرآن پاک میں سر فرمائی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر سینما ہے، اب سینما کے ساتھ کوئی گزر رہا ہے تو پوسٹر لگے ہوئے ہیں. اب سب سے پہلے شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا ذرا پوسٹر کو تو دیکھو. اب بظاہر پوسٹر دیکھنا کوئی اتنی زیادہ بڑی بات نہیں ہے لیکن پوسٹر لگی ہوئی اس لیے ہیں کہ یہ تو راستہ بنا رہے ہیں، اب آپ نے پوسٹر دیکھ کے اور اپنے خیال میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں لیکن اس کے بعد مزید شیئر ہوگا. نہیں پوچھو یہ کیسی فلم ہے؟ اچھا پوچھ لیا کسی کے زبانی کہلوایا بہت اچھی فلم ہے، چلو دیکھو جی پیسے میرے پاس ہے وہ دیکھ لو، پھر نہیں دیکھوں گا، ہاں جی چلو اس دفعہ دیکھو. اس کے بعد پھر قریب آ گیا، پھر مزید. یہ میں نے آپ کو ذرا ایک عام چیز کے بارے میں بتایا ورنہ یہ بہت تفصیلی باتیں ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی طریقہ بناتا ہے شیطان کہ ابتدا میں ایک بظاہر بے ضرر قسم کی بات بتاتا ہے لیکن وہ راستہ بناتا ہے ضرر رساں چیزوں کی طرف. یہ بناتا ہے جس میں ہمارا موبائل بھی آتا ہے، جس میں ہمارے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اب یہ جو ہے نا مطلب اس میں یہ لچک ہے کہ اگر آپ اس کی بات مانیں تو مزید منواتے جائیں گے. یہ ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ کہ آپ نہ مانیں ادھر ہی اس کا گلا گھونٹ دے، نہیں ماننا تو یہ پہلی دفعہ زور سے کہے گا کرنا ہے، آپ نہیں مانیں، دوسری دفعہ ڈرے گا کہ یہ تو کچھ ہے، تھوڑا سا کمزور آواز سے کہنا ہے، ایسا نہ ہو کوئی سارا نظام ہی گڑبڑ نہ کر دے. پھر کہے گا کرنا تو پھر آپ نہیں مانے کرنا
پھر ذرا اور کمزور آواز سے. اس طرح یہ آواز اور کمزور ہوتا جائے گا حتیٰ کہ نہیں چھوڑ دے گا. یہ ہے نفس مطمئنہ. مان لیا. تو اس کو ہم نے اس حد تک لے جانا ہے. پریسنگ اٹ مطلب اس کے ذریعے سے آپ اس کو بالکل یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کا شر اگر کمرے کے برابر ہے تو جب آپ اس کی نہیں مانیں گے تو پھر چھوٹے کمرے کے برابر ہو جائے گا. جب آپ نہیں مانیں گے تو باتھ روم کے برابر ہو جائے گا. نہیں مانیں گے تو پھر جو مطلب گڑھے کے برابر ہو جائے گا. نہیں مانیں گے تو پھر ڈبیے کے برابر ہو جائے گا حتیٰ کہ بالکل ختم ہو جائے گا. یہی طریقہ کار ہے اس کا. اب کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ کرنا تو اس طریقے سے. اس لیے اللہ پاک نے جو فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش محنت کرتے مجھ تک پہنچنے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور ان کو ہدایت کے راستے سجائیں گے. گویا کہ معرفت کے راستے کھلیں گے، معرفت کی راستے کھلیں گے، لیکن وہ جد و جہد کے اوپر ہی منحصر ہے. جو نہیں کرے گا تو بیٹھے بیٹھے چیزیں نہیں پتہ چلیں گی. ہر کام جو انسان شروع کرتا ہے ابتدا میں بالکل نہیں جانتا، لیکن جس وقت وہ شروع کرتا ہے تو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں سے استفادہ کرنے کی راستے کھل جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی کام کیے ہوئے ہیں. اچھا میں دیکھو اس نے کیسے، کیوں اگر ابتدا میں دوسروں کو دیکھو تو آپ کو ان کا بھی باتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن تھوڑی سمجھ بوجھ جب پیدا ہو گیا تو اب اس کے بعد ان کی باتوں کی سمجھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو گئی. پھر ان کے اندر منتخب کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی. پھر ان کو مزید امپروو کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی. حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پھر آپ سے سیکھیں گے، یعنی آپ کو اس کا ایکسپرٹ سمجھا جائے گا. بس یہی طریقہ ہے. دنیا میں بھی یہ چیز چلتی ہے، لیکن نفس کے معاملے میں تو یہ بات بالکل ایسی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اگر کچھ کرے گا تو کبھی بھی نفس کی باغیں اس کے ہاتھ نہیں آئیں گی، بلکہ نفس اس کے اوپر سوار ہوگا. نفس اس کے اوپر سوار ہوگا. لیکن جیسے جیسے یہ نفس کی جو ہے باغیں کھینچتا جائے گا اس کے اوپر اس کا کنٹرول آتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ مکمل کنٹرول میں آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہی نفس جو برائی کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ اچھائی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے گا. یہی نفس جو کہ اللہ سے دور کرنے والا تھا، یہی نفس اللہ پاک کو راضی کرنے والا ہوگا. اور اس کا سند باقاعدہ قرآن پاک میں موجود ہے. پہلے والے نفس کا بھی موجود ہے، نفس امارہ کا، جس میں فرمایا گیا ہے کہ نفس میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، یہ تو برائی کی طرف ہی مائل کرنے والا ہے. تو یہ بھی ابتدا میں ہے، لیکن انتہا میں کیا ہے؟ یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. بندوں میں داخل ہونا پہلے ہے، جنت میں داخل ہونا بعد میں. ابدیت پہلے حاصل کرنی ہے، جنت کا فیصلہ بعد میں ہوگا. جو ہمارے کام ہے اس کو پہلے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کام میں کبھی بھی کمی نہیں کرتا. اللہ کی مہربانی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے جو ذریعہ بنایا گیا ہے اس کا احترام ضروری ہے. بغیر اس کے کوئی نہیں کر سکتا. ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ایمان کو بھی ضروری نہیں سمجھتے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو بیمان لوگ ہیں، جو بظاہر اچھے لوگ ہیں، ظاہر اچھے مطلب یعنی معاملات کے لحاظ سے اچھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے پشاور یونیورسٹی میں، تو وہ کہتے تھے کچم کلوز ہمارے ایک ٹیچر تھے، انگریز تھے، وہ یہ بلڈ بینک کے لیے کام کرتے تھے اور لوگوں کو مطلب جانا تیار کرتے تھے بلڈ دینے کے لیے، مریضوں تک پہنچاتے تھے. ایک اچھا کام تھا، لہذا لوگوں میں بڑے مشہور تھے. تو ہمارے اس پروفیسر صاحب نے کہا اگر مجھے جنت میں اللہ بھیجے گا تو میں کہوں گا پہلے کچم کلوز کو بھیجو پھر میں اس کے پاس جاؤں گا. تو مجھے کسی نے بتایا، میں نے کہا اس سے پوچھا کب جائے گا، یہ کون ہے، اس کو وہاں کون مطلب دیکھے گا، اس کی حیثیت ہی کیا ہے. یہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے نظروں میں کچھ سمجھتا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کس کی حیثیت کوئی ہے، کیا ہے.
اگر یہ کہتے میں نہیں جانا چاہتا، اچھا دوسری طرف چلے جاؤ، یہ دوسرا راستہ تمہارے لیے کھلا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ ذرا میرے خیال میں والی بات کچھ زیادہ ہی پڑھا دیتے ہیں. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی دوسری بات نہیں چلتی. ایمان ایسی چیز ہے جس میں دوسری بات نہیں چلتی. ایمان جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی نیکی کام نہیں آئے گا. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، وہ آپ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں ایک دیوار ہے، وہ ساری چیزیں یہاں رکی ہوئی ہیں. جیسے ہی وہ دیوار ہٹ گیا وہ چیزیں ٹرانسفر ہونا کوئی مشکل نہیں ہوگی. بس ایمان اس کو اور کفر اس دیوار کو سمجھو. جب وہ دیوار ہٹ گیا تو کفر ختم ہو گیا، ایمان ہو گیا. اب آپ کی ساری نیکی ادھر ٹرانسفر ہو گئی. جب تک یہ دیوار قائم ہے وہ ساری نیکی آپ کی ادھر رکی ہوئی ہے. آپ کو ادھر سلے ملے گا، ادھر کچھ بھی نہیں ملے گا. جتنے کفار ہیں انہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں وہ ساروں کے ساروں کی اجر ان کو ادھر مل گیا، ان کو اس کے مطابق سلہ مل گیا. ہاں جی، مسلمان کا معاملہ چونکہ الگ ہے، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، لہذا ان کو کچھ یہاں ملتا ہے اور کچھ وہاں ملتا ہے. زیادہ ادھر ملتا ہے، ادھر تھوڑا ملتا ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو زمین اور آسمان اس کے اندر ہے، اگر یہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا. ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دوسری بات، اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اگر مسلمان فتنے میں پڑھنے والی بات نہ ہوتی کہ مسلمان فتنے میں پڑ جائیں گے تو میں کافروں کے لیے جو ان کے گھر تھے وہ سونے اور چاندی کا بنوا دیتا. کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے بنواتا. اس میں جو پہلے والی بات ہے اس میں ایک فہم چھپی ہوئی ہے کہ کچھ قوانین اللہ کے اٹل ہوتے ہیں، وہ پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان قوانین کو کوئی نظام بائی پاس نہیں کر سکتا، وہ اللہ پاک نے بنائے ہوتے ہیں. ان میں سے یہ ایک بھی قانون ہے کہ لوگ اثر لیتے ہیں عاجلہ سے اثر لیتے ہیں. اب عاجلہ سے جو اثر لیتے ہیں تو اگر سونے چاندی کے گرد کافروں کے بن جائیں تو عاجلہ ہے نا. تو مسلمانوں کی جی میں بھی یہ بات آتی کہ کاش ہمیں بھی ایسے ملتا، اور اس کے لیے کفر کو پسند کر لیتے. تو جو کفر کو پسند کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک گویا کہ جہاں پتہ چل گیا کہ کچھ ایسی حقائق ہیں جو اللہ جل شانہ نے طے کی باتیں، کیونکہ اللہ پاک بات فرمائے اگر یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی، کئی جگہ پہ قرآن پاک میں اس کا اگر یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو میں ایسا کر دیتا. تو اس کا مطلب ہے جو باتیں طے کی اللہ پاک نے اس کا خلاف نہیں کرتے، تو لہذا اس کے مطابق پھر ساری چیزیں ایڈجسٹ کی جاتی ہیں. تو کچھ چیزیں ایڈجسٹیبل ہیں، کچھ چیزیں تو شدہ ہے. تو جو دوسری بات ہے وہ ایڈجسٹیبل ہے. کافروں کی گھر سونے چاندی کا بنوانا ایڈجسٹیبل تھا تو اس کو ایڈجسٹ کر لیا، نہیں بنایا. اور پہلی والی بات تو شدہ ہے، ان کو جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو چینج نہیں کیا. بس یہی والی بات ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ کے قوانین فطرت میں قوانین شریعت کے مطابق ایڈجسٹ کرنا انسان سیکھے. جو قوانین فطرت ہے اس میں اللہ قوانین شریعت کے مطابق ہم لوگ کر لیں. مثال کے طور پر جہاں پر بھی آپ جائیں وہ جو ان کے حالات ہوں گے یہ آپ کی قوانین فطرت ہوں گی. اب وہاں شریعت کا کیا حکم ہے، کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے ہو، یہ شریعت کی بات ہوگی، یہ شریعت کی بات ہوگی. تو اب یہ اصل میں یہی فقہاء کے سامنے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لہذا وہ تمام باتوں کو اس طرح مطلب جو ہے نا وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے رہتے ہیں. بہرحال ابھی میں دوبارہ اصل بات کی طرف جاتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ پاک کی طرف سے لینے کا، وہ قرآن ہے. قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
پر صحابہ نے جیسے عمل کیا وہ ہمارے لیے معیار ہے. کیونکہ ہم لوگ اگر اپنی مرضی کے مطابق سنت پر بھی عمل کریں گے اس میں بھی میرا خیال شامل ہوگا. تو جو میرا خیال ہے وہ مجھے گمراہ کرے گا, وہ نقصان پہنچائے, کیوں اس میں نفس کا چیز شامل ہوگی. جب میں دیکھوں گا آج کل بھی ایسی حالت ہے, بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کام کیسے کریں. ہم سے کہتے بھائی ہم تو اس کے ماہر ہی نہیں ہیں, تو ہم کیسے یہ کام کریں, کیسے آپ کو بتائیں. کہتے نہیں آپ کچھ کہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا یعنی خود فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ہمارے اوپر فیصلہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ چلو جی ان کے ساتھ اللہ پاک کی رہنمائی موجود ہوگی تو جو ان کی زبان سے نکلے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. حالانکہ ہماری پوزیشن نہیں ہے, اس وجہ سے ہم بار بار انکار کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی پوزیشن یہ تھی, صحابہ کرام کی پوزیشن یہ تھی کیونکہ صحابہ کرام نے جو آپ وسلم کے طریقوں کو جانا اور پہچانا اس کو سپورٹ حاصل ہے. ان کے درمیان جو اجتہاد ہوا ہے اس اجتہاد کو بھی برقرار رکھا گیا ہے. اور ان کے یہ حال ہے کہ جو صحیح اجتہاد پہ ان کو 2 اجر مل رہے ہیں اور جو ان کے مقابلے میں اس کو 1 اجر مل رہا ہے. تو اتنی پاک جماعت کی جو تشریح ہے میں اس کو بائی پاس کیسے کر سکتا ہوں. ہاں جی, لہذا ہمیں صحابہ کرام کی جو تشریح ہے اس کو لینا چاہیے. تمام فقہا کا طریقہ یہی تھا. فقہاء کرام کیا کرتے تھے, قرآن سے لیتے تھے, سنت میں غور کرتے تھے, صحابہ کے طریقے کے مطابق. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض فقہا پر کسی خاص جماعت صحابہ کا زیادہ اثر ہوتا تھا تو وہ اسی کے مطابق رائے دیتے تھے, اور بعض پہ کوئی دوسرا ہوتا تھا تو مطلب وہ اس کے مطابق رائے دیتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا, امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا گیا, بڑی عجیب بات ہے آج کل کے علماء کے لیے, تو میں کہتا ہوں کہ مشغل راہ ہے یہ بات, مشغل راہ ہے. ہارون رشید نے امام مالک سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے موطا امام مالک پہ پورے خلافت کو جمع کر دوں, یعنی وہ تیرے اس تحقیق کے مطابق چلے ہیں. موطا امام مالک میں کیا تھا, حدیث شریف تھی نا, حدیث شریف تھی, اور جمع کس نے کی تھی, امام مالک نے کی تھی. سلیکشن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تھی نا, تو اس کا مطلب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سلیکشن میں اس کی رائے شامل تھی. تو اب یہ جو بات ہے مطلب انہوں نے کہا کہ میں اس پر پورے خلافت کو جمع کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام مالک نے اسے بڑا ہی زبردست جواب دیا, فرمایا ایسا نہ کرو. صحابہ کرام مختلف علاقوں میں پھیل گئے ہیں اور ان علاقے کے لوگوں نے ان صحابہ کی پیروی کرنی شروع کر لی ہے. ان کو اس کی پیروی کرنے دے, میری بات پہ نہ لائے. ان کو ان صحابہ کرام کی پیروی کرنے دے, میرے طریقے پہ نہ لائے. یہ کتنی بصیرت کی بات ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو صحابہ کے طریقے کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھا, اور ہے بھی بات. یہی وہ ماشاءاللہ زرین اصول ہے. اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو ہمارے تمام قسم کے جو جس کو کہتے ہیں اختلافی تشدد ہے وہ دور ہو سکتی. اختلافی تشدد دور ہو سکتی. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا اختلاف کس بنیاد پر ہے, نفس کی بنیاد پر ہے, اللہ کے رضا کی بنیاد پر ہے. اگر اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہے تو ہم اس طریقہ کار کو سمجھیں گے جو ہے قرآن, سنت, صحابہ کرام اور پھر فقہاء کرام کی اس کی تشریح, یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. اب میں اس لب لباب پہ آتا ہوں. آج کل کے دور میں جو بڑی باتیں ہیں, یہ میلاد النبی منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے, بالکل آسان ہے سمجھنا. دیکھ لو صحابہ کرام نے اگر منائی تم بھی مناؤ, نہیں منائی تم نہ مناؤ, آسان سی بات ہے. پھر اس میں درمیان میں کیا غور کرنے کی بات ہے؟ اس کو لمبی چوڑی تفصیلات میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی صحابی نے بھی مناؤ تم مناؤ, کیونکہ ایک صحابی بھی کیا ہے, وہ روشنی ہے, مینار ہے. لیکن اگر کسی نے بھی نہیں منائی, تابعین نے نہیں منائی, تبع تابعین نہیں منائی, تم کیسے مناتے ہو پھر؟ لیکن نہ منانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتوں کی مخالفت کی جائے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں تو ہمیشہ کرنی چاہیے.
آپ سے ان کی محبت کی باتوں کے لیے صرف ایک دن خاص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر روز ہر وقت یہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ جیسے میں نے ابھی پہلے تلاوت کیا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارا ذکر تمہارے بلند کر دیا. اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مطلب ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا جہاں میرا نام لیا جائے وہاں تیرا نام لیا جائے گا. اب اللہ کے نام کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تعالیٰ کی یاد کو کثرت کے ساتھ کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. جب کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے گا تو کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھا جائے گا. کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں بھی ہوں گی. ہاں یہ خود بخود ثابت ہو گیا. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. گویا کہ مومنین کو شدید محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، قرآن سے ثابت ہے. لیکن اس بات کی تشریح کے لیے کوئی اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کر لو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو گویا کہ اللہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پنہان ہے. بالکل جی، باتیں بالکل صاف ہو گئی، دو چار کی طرح صاف ہو گئی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تم مجھ سے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو. بلکہ ایک روایت میں فرمایا جب تک مجھ سے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت نہ کرنے لگو. تو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو جب سب سے زیادہ ہونی چاہیے تو مجھے بتاؤ میرے نفس کیا کہتا ہے. میں جب بھی کبھی بات کروں تو اپنے آپ کو سامنے لاتا ہوں نا، اپنے آپ کو سامنے لاتا ہوں نا. میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف لوگ دیکھیں، میری بات کو سنیں، یہ میری باتیں ہیں. اچھا یہ میری باتیں ہیں، تو اب مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے آپ سے کے ساتھ. تو اپنے آپ سے بھی زیادہ میں آپ سے کی بات کو سامنے لاؤں، اپنے آپ سے زیادہ میں آپ کے طریقے کو سامنے لاؤں، اپنے آپ سے زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زیادہ واضح کرنے کی کوشش کر لوں. یہ بات بالکل سامنے ہوگی. جتنا آپ کو اپنے آپ کے ساتھ محبت ہے اس سے زیادہ آپ سے کے ساتھ کرو، بس سارے معاملات درست ہوتے جائیں گے، سارے معاملات درست ہوتے جائیں گے. تو یہ بات ماشاءاللہ بالکل بے غبار ثابت ہو گئی کہ ہمیں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، آپ سے کے طریقے پر چلنا چاہیے. آپ سے کے طریقے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا چاہیے، اور آپ سے کے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کے لیے جو معیار حق ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کے خواہشات کو دبانا پڑے گا. ہاں، جو اس کے لیے رکاوٹ ہیں اس خواہشات کو دبانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں ان مشائخ کے پاس جانا پڑے گا جنہوں نے ایسا کیا ہوا ہے. ان کی باتوں میں نفسانیت نہیں ہوگی، للہیت ہوگی، لہذا ہمارے اوپر بھی اثر کریں گی. آہستہ آہستہ ہم بھی اس راستے پہ چل پڑیں گے جس راستے پہ وہ چل پڑے تھے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت شاہ عبدالعزیز واجور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، حضرت نے ان سے فرمایا، وہ باتوں میں بہت اصلاح فرماتے تھے. فرمایا ایک باہر جا کے دیکھو کچھ ہو رہا ہے. اب باہر گئے تو پتہ نہیں چلا، اندر آ گئی حضرت کچھ پتہ نہیں چلا. نہیں کچھ ہو رہا ہے، کچھ خاص بات ہو رہی ہے، ذرا پتہ کر لو. 4-5 دفعہ جب گئے تو اندازہ ہوا کہ ایک جگہ سے ڈراپنگ ہو رہی ہے، پانی کی قطرہ قطرہ پڑ رہا ہے. اس نے پتھر میں سوراخ کیا ہے. تو حضرت سمجھے کہ شاید یہی بات ہے. اندر جا کر اطلاع کر دی، حضرت یہ بات تو نہیں. فرمایا ہاں لیکن کیا سمجھے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ہی سمجھا دیں. فرمایا دیکھو ہمارے جو معمولات ہوتے ہیں نا، معمولات یہ جو روزانہ ہم کرتے ہیں نا، تو اگر دیکھو نا یہ جتنا سارا پانی اس کے اوپر گرا اتنے عرصے میں، اگر سارا ایک ہی وقت میں اس پانی چٹان کے اوپر پڑتا تو اس پہ کچھ نہیں ہونا تھا. لیکن اب دیکھو جو ایک ڈراپ اس پہ پڑ رہی ہے نا، تو اس نے اس میں سوراخ کر لیا. تو ہمارے معمولات میں جو استقامت ہے، جو روزانہ ہم معمولات کرتے ہیں، یہ ہمارے پتھر دل میں بھی سوراخ کر لے گا، پتھر دل میں بھی سوراخ کر لے گا اور راستہ بنا لے گا. بس دیکھو کتنی بڑی بات سمجھا دی. تو اس طریقے سے ہمارا جو نفس ہے باغی ہے، لیکن اس بغاوت کو دور کرنے کے لیے جو اسباب ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ صحیح رہنمائی کی موجودگی میں
انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ نفس جو ہم پر سوار ہے ہم اس پر سوار ہو جائیں گے. اور جس وقت ہم نفس پہ سوار ہو گئے تو پھر طریقہ تو بالکل واضح ہے, طریقے میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں, وہ ہے صحابہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا. صحابہ کی طرح آپ سے ہم کی سنتوں پر چلنا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, یہی ہمارے زندگی کا نصب العین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك. ابھی ایک اعلان سن لیں, اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو, پچھلی دفعہ بھی اعلان ہوا تھا, اگلے اتوار کو 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک انشاءاللہ خواتین کے لیے جوڑ ہے. چونکہ جوڑ ربیع الاول میں آ رہا ہے, لہذا اس میں سارے مضامین اس قسم کے ہوں گے جس میں اس چیز کو واضح کیا جائے گا. لہذا اپنے گھر والوں کو بھی مطلب جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں کو لائیں اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھے, اور گھر والوں کو یعنی پورے جوڑ کے اندر شرکت کا مطلب جو موقع دے دیں. اور جو خواتین ہے وہ خود بھی آئیں اور اپنے سہیلیوں کو اور جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی بتائیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو جس کے لیے ذریعہ بن گیا خیر کا, وہ اپنی پوری عمر میں جتنا خیر خیر حاصل کرے گا اس میں اس شخص کا حصہ ضرور ہوگا جو ذریعہ بن گیا ہے. ہاں جی, یہ بہت آسان نسخہ ہے. اگر آپ کی وجہ سے کسی کا دل بھی بدل گیا تو آپ کا کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے ذریعہ بنا دیا. اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. تو لہذا اگر آپ کچھ اپنے سہیلیوں کے بارے میں فکر مند ہیں تو ان کو بھی بتا دیں تاکہ وہ بھی مطلب یہاں تشریف لائے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق بن جائے. پھر جتنے عمل کرے گی انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. تو 9 سے لے کے 12 تک اس کا ٹائم ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ